تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر مکیۃ، سورہ فجر جو ہے مکی ہے۔ ایک چیز اس میں آپ لوگوں کو اور بھی سمجھ لینا ہے، قرآن میں جو صورت ہے کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے۔ مکی صورت قرآن میں ٹوٹل تقریباً 87 ہے، 87 کا مطلب 87، اور مدنی ہے 28 یا 29، 28 یا تو پھر 29، اتنی صورتیں مدنی ہے۔ کل ملا کے 114 صورت ہو جائیں گے، 114 صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں سورہ فجر میں ایک رکوع ہے، 29 یا 30 آیاتیں ہیں۔ اس بارے میں تفصیل کیا جا چکا ہے، 29 یا 30 آیاتیں۔ آخر والی آیت کو کسی نے ایک مانا ہے اور کسی نے 2 مانا ہے، اس لحاظ سے 29 یا 30 آیاتیں ہو جائیں گی۔ 139 کلمے ہیں پورے صورت کے اندر، اور 597 حرف ہے، 597 آیتیں۔ قرآن کا سورہ شروع ہو رہا ہے والفجر، والفجر یہ قرآن کی پہلی آیت ہے اس صورت کا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے سورۃ الفجر۔ والفجر اب معنی کر رہا ہوں میں فجر کی قسم، یعنی صبح کی قسم۔ تو صبح اس بارے میں اللہ رب العزت یہاں قسم اٹھائی ہے، ایک ایک نہیں بلکہ 5 قسمیں اٹھائی ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے فجر کی قسم۔ اس فجر کی قسم سے مراد، اس میں چند اقوال ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فجر کی صبح یہ یکم محرم، یعنی محرم الحرام کی 1 تاریخ، اور اس سے اسلامی مہینہ بھی شروع ہوتا ہے، عربی مہینہ بھی شروع ہوتا ہے، اس سے عربی مہینہ بھی شروع ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی صبح، ایک ہے یکم محرم کے پہلی صبح، اس سے مراد محرم الحرام کے پہلی صبح، اور ایک قول ہے ذی الحجہ کے پہلے صبح، کیونکہ ذی الحجہ کی جو 10 تاریخیں ہے اور اس میں سے جو پہلی تاریخ ہے یہ بہت بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے فجر کی قسم، صبح کی قسم سے مراد عید اضحیٰ کی قسم۔ اور یہ قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ ہر دن کی صبح، ہر دن صبح ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، تو رات گزرنے کے بعد صبح کی روشنی جو ہی ہوتی ہے، رات گزرنے کے بعد صبح کی روشنی جو ہوتی ہے، تو اس میں تمام جاندار طلب معاش کے لیے، رزق کے طلب کے لیے، زمین کی طرف رزق کو تلاش کرنے کے لیے، طلب رزق کے لیے زمین کی طرف منتشر ہو جاتے ہیں۔ یہ زمین کی طرف منتشر ہونے کا وقت ہے صبح کا ٹائم۔ تو اس بارے میں مختلف اقوال ہو گئے، اور ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے یہی ٹائم جو مناسبت اور مصاحبت رکھتا ہے صبح کے ٹائم جو ہے نا، مردے جو قبروں سے اٹھیں گے، مردے جو، اس کا بھی یہی ٹائم ہوگا صبح کا ٹائم۔ تو یہ مردوں کو قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ بھی یہ ٹائم مصابہت اور مناسبت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں کلیئر ہو گیا۔ اب آگے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، سب میں واو قسم کا ہے، حروف جارہ ہونے کے اعتبار سے سب پر کسرہ آ رہا ہے۔ پہلے میں کسرہ آیا، تنوین نہیں آئی، والفجر معنی تنوین ہے الف لام، اور لیالن اور عشرین میں معنی تنوین نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں الف لام نہیں ہے، الف لام نہیں ہے تو معنی تنوین نہیں ہے۔ معنی تنوین ویسے 3 ہے، اس میں سے ایک الف لام بھی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 رات سے مراد 10 عظمت والی رات۔ معنی میں کر لو، اصطلاحی معنی میں لفظی معنی کر دیا لیالن، یہ لیل کی جمع ہے، لیل کی جمع ہے لیالی، عشر کا معنی 10، اور 10 راتوں کی قسم یہ لفظی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہو جائے گا، اور 10 عظمت والی راتوں کی قسم۔ 10 عظمت والی رات، اس بارے میں بھی مختلف اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ذی الحجہ کی، جیسے کہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ 10 رات سے مراد یکم ذی الحجہ سے لے کر 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں،
یہ مراد ہے، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ وہ رات مراد ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو 10 راتیں ہیں یہ مراد ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ رمضان کے عشرۂ اخیرہ یعنی اخیر کی 10 راتیں، کیونکہ وہ رحمت اس میں نزول ہوتا ہے۔ اور ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں یہ بہت حدیث میں اس کے بارے میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے، اس میں تو بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کے متعلق بہت سارے اقوال آ گئے، 1 محرم سے لے کر 10 محرم بھی مراد ہے، اور 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ بھی مراد ہے، یا تو پھر رمضان کے عشرۂ اخیرہ یعنی آخر کے 10 رات جو رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اب تیسری قسم دیکھو، والشفع والوتر، شفع کا معنی ہوتا ہے جفت، جوڑ جوڑ، وتر کا معنی ہوتا ہے طاق یعنی بے جوڑ۔ جفت اور طاق کی قسم، جفت سے مراد ہر چیز کی جفت، دنیا میں بہت سارے چیزیں ہیں، کچھ چیز جفت ہے، کچھ چیز جو ہے طاق ہے، کچھ چیز جوڑ ہے، کچھ چیز بے جوڑ ہے، تو ہر چیز اس سے بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور یہ قول اس بارے میں جفت اور طاق کے بارے میں یہ ہے، نمازیں ہے، رات ہے، رات جفت اور طاق بھی ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بھئی 30 دن کے بھی مطلب کیا مہینہ ہوتا ہے، 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو جفت اور طاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس سے مراد جفت اور طاق سے نمازیں بھی ہیں، نماز میں کچھ نمازیں جو ہے طاق ہے، کچھ نمازیں جفت ہے، مغرب کی نماز، وطر کی نماز یہ طاق ہے، باقی نمازیں جفت ہے۔ اور یہ قول اس بارے میں یہ بھی ہے مفسرین کا کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ طاق ہوا کہ نہیں ہوا، اور جفت یہ تمام انسان جو ہے جوڑے جوڑے ہیں۔ جفت اور طاق کی قسم، اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، بڑی بڑی قسم اٹھا رہا ہے۔ آگے بتایا گیا واللیل اذا یسری، یہ 5ویں قسم ہے، یہ تیسری قسم والشفع، اور چوتھی قسم ہے والوتر، اور 5ویں قسم ہے واللیل اذا یسری۔ واللیل کا ذکر ایک بار آ گیا لیال میں، لیکن پھر بھی رات کی قسم ایک بار لیا گیا ہے، اور رات کی قسم جب چل دے، جب گزرے، جب رات گزر جائے، جب رات گزرتی ہے، اور رات کی قسم جب چل دے۔ ایک بار جو یہاں 10 راتوں کا ذکر ہوا وہ 10 مخصوص راتیں مراد ہے، اس سے 10 مخصوص رات مراد ہے، اور یہاں جو رات کا ذکر ہو رہا ہے یہ عام رات مراد ہے، ہر رات، عام رات۔ اب اس رات سے بھی مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رات سے مراد ہے مزدلفہ کی رات، اس میں بندگان خدا طاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، بندگان خدا کس کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ طاعت الہی کے لیے جمع ہوتی ہے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ مزدلفہ میں۔ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ مزدلفہ میں بندگان خدا طاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک اس رات سے مراد ہے، یا تو پھر اس رات سے ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ شب قدر کی رات مراد ہے۔ کون سی رات مراد ہے؟ شب قدر، اس لیے کہ شب قدر کی رات جو ہے آسمان سے فرشتے جتنے ہیں زمین میں اترتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ندائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی تنگ دست، ہے کوئی محتاجی والا، ہے کوئی مطلب بیمار، ہے کوئی اپاہج، ہے کوئی گناہوں کو بخشنے والا، میں کیا اپنے گناہوں کی بخشش کرانے والا کہ میں اس کی گناہوں کو بخش دوں، اس طرح کر کے آوازیں لگایا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے طلوع غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، فجر آیا ہے نا، حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی قرآن شب قدر میں اترا، اور اس رات کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں بہت سارے فضیلت سورہ، اس بارے میں ایک سورت ہی نازل ہوئی ہے، سورہ قدر ہے نا، تو سورہ قدر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی، یہاں تفصیل نہیں کریں گے ہم۔ تو اس رات سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی 3 اقوال ہے۔ ہو گیا اذا یسری، سرا یسری ضرب یضرب سے، یسری یو تھا، اذا حرف شرط ہے، اس وجہ سے آخر سے حرف علت جو یا ہے اس کو گرا دیا گیا، تو یسری یو سے یسری بچ گیا۔ جب وہ چل دے، رات کی قسم جب وہ چل دے، رے بھائی یہ رات چلی گئی، رات کو تو نے گناہ کا بخشش نہ کرا پایا، اور یہ سارے امور جو بیان کیے گئے، صبح کی قسم، 10 رات عظمت والے راتوں کی قسم، زفت کی قسم اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم، عام رات کی قسم، جب وہ چل دے، یہ امور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو ان امور سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر یہ ساری چیز دلالت کرتے ہیں، تو ان سارے چیز پر بھی کافر کفار ایمان لے کر نہیں آتے۔ آگے چل کے یہ تو قسم ہے، اس کا جواب قسم اگلی والی آیت میں آ رہی ہے۔
حل فی ذالک قسم لذی حجر. حل یہاں استفہام برائے تیقن ہے، بے شک کا معنی کریں گے یہاں، سمجھ میں آیا؟ حل کا معنی یہاں کیا نہیں کریں گے، بے شک فی ذالک قسم، بے شک اس میں، فی ذالک کا معنی بے شک اس میں، قسم ایک بڑی قسم ہے، ایک بڑی قسم ہوئی. یہ سب جو قسم ہوئے، قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، ایک بڑی قسم ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی بڑی قسم اٹھائی. پہلے میں نے بولا کہ بے شک اس میں ایک بڑی قسم ہے، کس کے لیے؟ لذی حجر، عقل مند کے لیے. کس کے لیے؟ عقل مند کے لیے. حجر کا معنی عقل مند، جی جو معنی والا، حالت جر میں جی ہو گیا جو، اب لام حرف جر رہا ہے، لذی حجر، بے شک اس میں عقل مند کے لیے ایک بڑی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ قسمیں اٹھائی، عقل مند اگر ہے تو اس کے لیے ایک بڑی قسم ہے. اس کے لیے یہ ان سارے امور کو دیکھ کر اللہ کی توحید و ربوبیت اور اس کے ربانی ہونے کا اس کو پتہ لگ جانا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے حال پر رہا، اپنے معصیت پر رہا، گناہ میں مطلب کیا، سرکشی میں مطلب کیا بنا رہا، تو اللہ تعالیٰ جواب قسم آگے بیان کر رہا ہے کہ تم کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو دنیا میں نے بہت سارے ایسے کافروں کو ہلاک کر دیا، دنیا ہی میں کیا کر دیا. اسی لیے کہا جا رہا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا، الم ترا کیا تم نے نہ دیکھا، را یرا ترا، ترا آیو تھا یا گر گیا علم کی وجہ سے، حرف جازم ہے، حرف علت آخر میں ہو تو گر جاتا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، حرف استفہام ہے. الم ترا کیا تم نے نہ دیکھا، کیفا کیسا کیا، کیفا فعل کیسا کیا، رب کا تمہارے رب نے، بعاد عاد کے ساتھ یعنی قوم عاد کے ساتھ. یہ لفظی معنی ہوا کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسا سلوک کیا. تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا اس کے بارے میں آگے بتا رہا ہے. ارم ذات العماد، یہ قوم عاد جو تھے نا، اہل ارم تھے. یہ کیا تھے؟ ارم کسے کہتے ہیں؟ ارم کہتے ہیں یمن کے بادشاہ کو. یمن کے بادشاہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کا نام ہے ارم. یمن کے بادشاہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کا نام کیا ہے، بھیش کا نام کیا ہے؟ ارم ہے. یہ جو شداد ہے نا وہ عاد کے بیٹوں میں ہی سے تھا. کس میں تھا؟ شداد بن عاد بولا گیا. کیا بولا گیا؟ شداد بن عاد، عاد کا بیٹا شداد. اس نے دنیا ہی میں جنت بنانی چاہیے. کیا بنانی چاہیے؟ اور جنت بنایا بھی تھا. جنت تو جنت ہے، اس کی طرح مطلب بنانا شروع کیا، اب بنا بھی دیا تھا. تو یہ جو ہے شداد یمن کا بادشاہ لوگوں کو حکم دیا کہ ایک شہر میں جو ہے، ایک شہر میں مطلب کہ محل بنایا جائے. محل جو بنانا شروع کیا، محل کے دیواروں کو اینٹ اور چاندی، مطلب کیا، چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اس کو تعمیر کیا. کس سے؟ ہم لوگ جو گھر تیار کرتے ہیں ماٹی کی اینٹ سے کرتے ہیں نا. انہوں نے مطلب کہ اس محل کو ایک بہت بڑا شہر لیا اور اس میں تو جنت بنانا شروع کر دیا. جنت میں جو جو چیزیں ہوتا ہے وہ ایسا کیوں کیا؟ کسی سے سنا تھا کہ جنت میں فلاں فلاں چیزیں ہیں، جنت میں حور ہے، گلمان ہے، جنت میں درخت ہے، نہریں ہے، تجری من تحتها الانہار. بڑے ہو کہ نہیں بڑے ہو؟ تو یہ سن کر جو ہے اس نے بھی دنیا ہی میں جنت بنانا شروع کر دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اتھارٹی مال دیا تھا، وہ اپنے سرکشی کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ تو ڈھیل دے رکھا تھا. بھائی کبھی کبھی اسی میں تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر کبھی کسی کو دولت دیتا ہے یا کسی کو عزت دیتا ہے یا کسی کو ذلیل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں حکمت پر مبنی ہیں. کس پر مبنی ہے؟ حکمت. کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہے. کبھی کبھی مخلص بندہ کو اللہ تعالیٰ محتاجی میں پھینک کر مبتلا کر دیتا ہے، محتاجی میں پھینک دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے دشمن کو دولت سے نواز دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ حکمت ہے. وہی ہے. تو یہ جو ہے شداد بالکل محل جو بنا کے تیار بھی کر دیا، جنت بنا کے تیار کر دیا دنیا ہی میں. اب اپنے جنت میں یہ جائے گا کس کے ساتھ؟ آیان سلطنت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ جب جنت میں جا رہا ہے، جانے کا راستہ طے کیا، طے کرتے کرتے ابھی ایک منزل فاصلہ رہ گیا تھا. اللہ نے آسمان سے ایک ہولناک آواز مطلب کیا بھیج دیا. ایک ہولناک آواز آئی، اس ہولناک آواز میں سارے کے سارے لوگ شداد سمیت ہلاک ہو گئے.
وہ جنت میں پہنچ بھی نہ پائے، جنت میں جانا اس کو نصیب بھی نہ ہوا، جنت میں جانا اس کا نصیب میں نہ ہوا۔ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت قوت میں، زور میں، طاقت میں، لمبے لمبے بڑے قد و قامت والے تھے، اونچے پلے تھے، بہت طاقت کے مالک تھے۔ ان جیسوں کو جب ہلاک کر دیا تو تو کیا ہے؟ وہی کہہ رہا نہیں سمجھا؟ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، کیسا کیا؟ ارم ذات العماد، عماد عمدن کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستون، ہے نا؟ الصلاۃ عماد الدین، بڑے ہو نہیں وہی عماد۔ تو ارم پر زبر کیوں آیا؟ یہ حالت نسبی میں ہے، اس سے پہلے عانی فعل موجود ہے۔ میں مراد لیتا ہوں ارم کو، اہل ارم کو، جو لمبے بڑے قد و قامت والے تھے، جو لمبے بڑے قد و قامت، ارم کا معنی لمبے بڑے قد و قامت والا، وہی ہے عماد۔ ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے، لمبے لمبے ستونوں والے، اہل ارم جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے، جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے، یعنی لمبے قد و قامت والے تھے، یہ کہہ لو، یعنی بڑے توانائی والے، طاقت والے، زور و طاقت کے مالک تھے۔ آگے چل کے یہ بھی بتایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ اب تک میں نے اس جیسا کسی کو پیدا نہ کیا، ان جیسا شہروں میں، اس شہر میں ان جیسا جو ہے پیدا ہوا ہی نہیں، پیدا اس کے بارے میں کہہ رہا التی لم یخلق، جو کہ پیدا نہ کیا گیا، بنایا نہ گیا، مثلھا ان کی مثال فی البلاد، شہروں میں، لفظ منع کر دیا، ان کی مثال منع ان جیسا شہروں میں پیدا اور نہ ہوا۔ اتنے بڑے لمبے قد و قامت والے تھے، طاقت کے مالک تھے، اور طاقت کے بنیاد پر مطلب کیا ظلم و قتل اور کفر کرتے تھے، لوگوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے۔ اس میں سے فرعون کا بھی نام آیا ہے، اس میں سے سمود کا بھی نام آیا ہے، اور اس میں سے جو میں نے ابھی بولا عاد، قوم عاد، ان کا بھی نام آیا، اور قوم عاد میں شداد تھا، اور شداد بھی عاد کا بیٹا ہے، عاد کے بیٹوں میں سے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ لم یخلق، التی لم یخلق، جو کہ نہ بنایا گیا، مثلھا ان کی مثال فی البلاد، شہروں میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود الذین جو کہ جابا یجوب نصر ینصر سے ہے، جوبن پھارنا، کس کے معنی میں؟ پھارنے کے معنی میں۔ الصخر یہ جمع ہے، جمع مکسر، صخرۃ واحد ہے، صخرہ خا پر ساکن کر دیا، صخرۃ سے صخر بن گیا تو جمع مکسر بن گیا، پتھر، اب یا پتھر نہیں کریں گے پتھرو، صخرون کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پتھرو، بالواد وادی میں، واد کا معنی جنگل میں، وادی سے مراد ہے یا وادی القریٰ، وادی المدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے وادی القریٰ، ہے نا، جہاں کھنڈرات اور جنگلیں ہیں، اس وادی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور سمود، اور قوم سمود جو کہ پتھروں کو پھارا، جابو نصارو کے وزن پر ہے، واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے، جوابو تھا۔ وثمود الذین، اور قوم سمود جنہوں نے پتھروں کو پھارا وادی میں، جنہوں نے پتھروں کو پھارا وادی میں، کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کو ترجمہ اگر دیکھو گے تو اس میں سمود جو پتھروں کو کے چٹانیں تراشتے تھے، جو پتھروں نے، اب میں نے پتھر کا معنی چٹان، جو چٹانیں تراشتے تھے، قوم سمود، اور قوم سمود جو چٹانیں تراشتے تھے، یعنی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر مکانیں بناتے، مکان بھائی گھر بناتے، مکان بناتے، کیا بناتے؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ بڑے، یہ بھی بہت بڑے سمود جو ہے طاقت کے مالک تھے، بہت بڑے لمبے اونچے پلے تھے، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کے بارے میں کرا۔ اور قوم سمود جنہوں نے پتھروں کو پھارا، جابو، جنہوں نے پتھروں کو پھارا، بالواد وادی میں، یعنی وادی القریٰ میں۔ اور فرعون کے بارے میں کرا، فرعون کا حال اس سے بھی کہیں اور ہے، وہ بول رہا ہے میکھے والے فرعون، اور میکھے والے فرعون، فرعونہ ہے، یہ سب حالت نسبی میں ہے، سب سے شبو میں، سمودہ جیسے پڑھا گیا اس سے پہلے بھی آنی فعل موجود ہے، اسی طرح فرعونہ جو پڑھا گیا اس سے پہلے آنی فعل موجود ہے، میں مراد لیتا ہوں فرعون کو۔ اور فرعون، میکھے والے فرعون، میکھے والے کا مطلب کھوٹا والا، یعنی یہ کھوٹا والا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔ اور فرعون چومیخا کرتا، یعنی لوگوں کو سزائے دیتا، سخت سزائے دینا، چومیخا کرنے کا مطلب سخت سزا دینا۔ کیسے سخت سزا دیتا تھا؟ کھوٹا گاڑ دیتا تھا، چاروں طرف چار کھوٹا، اور دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کو باندھ کر اس کو سخت سزا دیا جاتا تھا۔ جب یہ مطلب غضب میں آ جاتے، غصہ میں آ جاتے، تو اب مومن کو، بنی اسرائیل کو، اور جو بھی مطلب کہ ایمان پر تھے ان کو سزائے دیا کرتا تھا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ اس کے بارے میں کہہ رہا۔ اور فرعون اور میکھے والے فرعون، ان کے ساتھ ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ سب کا تعلق ہلاک سے ہے، کیا کر دیا؟
اس کے ان سبو کے بارے میں، ان سبو کی نسبت اب ارشاد آگے ہو رہا ہے کہ الذین طغوا فی البلاد. طغوا یہ فتح یفتو سے ہے، تغایو فتحو کے وزن پر ہے، یا اجتماع ساکن کی وجہ سے گر گیا اس لیے کہ یا پر جمع کی حرکت دسور ہے، یا کو ساکن کر دیا، اجتماع ساکن ہوا واو اور یا کے درمیان، یا گر گیا، تغایو سے تغو ہو گیا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. طغیان کا معنی سرکشی کرنا، طغیان مصدر اسی سے ماضی کا صیغہ ہے طغوا فتح یفتح سے. جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، جنہوں نے شہروں میں، بھئی یہ لوگ شہروں میں مطلب کہ سرکشی کی نہیں. یہ لوگ یہ جو بتایا گیا عاد کے بارے میں، سمود کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، یہ سب جو ہے کہاں سرکشی کی؟ شہروں میں سرکشی کی. کس چیز کی سرکشی؟ ظلم، کفر، قتل، یہ سب سرکشی ہے نا. یہ سب جو کہ اللہ نے سب کو مطلب کہ جب ان سب کو ہلاک کیا تو کیا ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. فَأَكْثَرُوا اکرموں کے وزن پر ہے بابی فعال سے، تو ان لوگوں نے زیادہ کیا فیہا ان میں، یعنی شہروں میں، الفساد فساد کو. یہ لفظی معنی ہو گیا، یعنی ان میں اکثر. فساد کا معنی ہو جاتا ہے خرابی، خرابی پھیلانا، فساد پھیلانا. تو ان میں کا اکثر جو ہے، ان میں کا اکثر جو ہے شہروں میں فساد پھیلائی، خرابی پھیلائی. فساد پھیلایا، خرابی پھیلائی، خرابی مؤنث ہے. تو ان میں کا اکثر نے شہروں میں، فیہا معنی اس میں، فاکثروا کا معنی انہوں نے زیادہ کیا. اب یہ نہیں کریں گے، اصطلاح میں معنی کر لیں گے کہ ان میں کے اکثر، یہ جو اکثر ہے بھائی، ان میں کے اکثر شہروں میں کیا خرابی پھیلائی. کیا پھیلائی؟ خرابی پھیلائی. یعنی انہوں نے شہروں میں مطلب کیا خرابی پھیلانے کو زیادہ کیا، خرابی پھیلائی. تو جب ایسا کیا تو اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کر رہا آگے کیا جا میں، آگے کی آیات میں دیکھو. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. صب یصب کا معنی ڈالنا، برسانا. جیسے قرآن میں کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برستا پانی، برسانے کا معنی دیا کہ نہیں دیا؟ تو یہ صب یصب نصران شروع سے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، تو تمہارے رب نے ان پر برسایا. کیا برسایا؟ صوت عذاب، عذاب کا کوڑا. صوت کا معنی کوڑا، عذاب معنی عذاب. معنی مل رہا ہے کہ نہیں؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے، تمہارے رب نے، رب کا فاعل ہے صبا کا، جار مجرور مل کر ظرف لگا صبا کا، علیہم. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، تو تمہارے رب نے ان پر جو ہے برسایا صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، یعنی ان پر عذاب مسلط کر دیا. کیا کر دیا؟ ہلاک کر دینا. یہ تو عذاب کا کوڑا ہے بھائی. آسمان سے جو ہولناک آواز آئی ہے، ان کو جو ہلاک کیا، یہ نا عذاب کا کوڑا ہے. ان ربک لبالمرصاد. مرصاد کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ یہ رصد اصلی حروف ہے. مرصاد اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، مفعال کے وزن پر مرصاد. مرصاد کا لغت میں معنی ہے راستہ. راستہ بھی ایک اعلیٰ ہوتا ہے آدمی کے چلنے کے لیے، جانوروں کے چلنے کے لیے، ہر چیز کے چلنے کے لیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو مرصاد ہو گیا راستہ کے معنی میں، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں راستہ سے معنی یوں کیا ہے کہ بے شک تمہارا رب، یا بے شک تمہارے رب کے نظروں سے کچھ غائب نہیں. بے شک تمہارے رب کے نظروں سے، راستے میں تو بھی ہے، راستے میں میں بھی ہوں، تم کو میں دیکھ پا رہا ہوں، تو نظر سے غائب ہوگا. تو بے شک تمہارا رب ضرور راستے میں ہے. جب راستے میں ہوگا تو بھائی ہم کو کسی سوراخ میں مطلب کیا پناہ لینا ہے. اب دیکھا گیا کہ سوراخ میں مطلب سانپ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے، تو اس کی نظر سے تو غائب ہوگا. تو مطلب نہیں دیکھ رہا ہے اس کو، لیکن تم کو تو وہ دیکھ رہا ہے نا. سانپ جو بیٹھا ہوا تمہارے طاق میں ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، میں نہیں دیکھ پا رہا، الگ بات ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہی ہے راستہ کا معنی. مرصاد کا کئی ایک معنی لیا جا سکتا ہے. بے شک تمہارا رب ضرور گھات میں ہے، طاق میں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت سے باخبر ہے کہ نہیں ہے. بے شک تمہارا رب ضرور راستے پر ہے کا معنی یہ ہے کہ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے. یہ ہے اصطلاحی معنی. میں نے لفظی معنی بھی کر دیا، دونوں معنی کر کے دکھلایا، سمجھے کہ نہیں؟ آگے چل کے بتایا جب تمہارا رب تمہارے نظروں سے کچھ غائب نہیں ہے تو تمہیں کب زیبا دیتا ہے. ہمیں جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ چیز ہمیں چھپ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو دیکھ ہی رہا ہے. لیکن ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، جس نے بنایا اس سے نہیں ڈر رہے. اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. دیکھو انسان کے بارے میں، انسان کو جب اللہ تعالیٰ کبھی دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت دی، اللہ نے ہمیں کیا دی. اور جب اس کو محتاج کر دیتا ہے
فقر وہ فاقہ میں پھینک دیتا ہے، تو پھر وہ ایسی صورت میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے کیا کر دیا؟ خوار کر دیا۔ ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ حکمت کی بات ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو بھی اگر دولت دیتا ہے تو یہ حکمت پر مبنی ہے، اور کبھی کبھی اپنے مخلص بندہ کو محتاجی میں پھینک دیتا ہے، یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے۔ اللہ کی حکمت کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس لیے کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، لیکن انسان، مگر انسان، اما کا معنی ہے مگر، رہا کچھ بھی کر لو، مگر انسان اذا ما ابتلاہ، جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، ربہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے، جب اسے اس کا رب، جب اسے اس کا رب نا اللہ، ہو ضمیر کا مرجع اللہ، جب اسے اس کا رب منا اللہ اس کو آزماتا ہے، منا انسان کو اللہ آزماتا ہے، آدمی کو اللہ کیا کرتا ہے؟ آزماتا۔ ابتلا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اذا آیا ہے مستقبل کے معنی میں کر دیا، کسی معنی میں کر دیا؟ ابتلا یا ابتلا ماضی کا صیغہ ہے۔ مگر انسان جب اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کا رب اسے آزماتا ہے، فاکرمہ، پھر اسے عزت دیتا ہے، ونعمہ، اور اسے نعمت دیتا ہے، لفظی معنی کر دیا۔ اکرمہ اس کو جانتے ہو باب افعال سے ہے، نعمہ تنعیم، یہ بھی باب افعال سے، باب تفعیل سے ہے، یہ تنعیم تفعیل کے وزن پر، نعمہ صرفہ کے وزن پر، نعمہ ینعم تنعیما، تنعیم مصدر آیا کہ نہیں آیا؟ نعمت دینے کا معنی تنعیم کا معنی نعمت دینا، تنعیم کا معنی کیا ہے؟ نعمت دینا۔ مگر انسان جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، فاکرمہ، پھر اسے عزت دیتا ہے، ونعمہ، اور اس کو نعمت دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو آزماتا ہے پھر اسے اس کو عزت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کو نعمت سے نوازتا ہے، فیقول، تو ایسی صورت میں کہتا ہے ربی، فیقول ربی، تو کہتا ہے ربی، میرے رب نے، اکرمنی، مجھے عزت دی ہے، مجھے عزت بخشی ہے، میرے رب نے مجھے کیا کی ہے؟ اکرمنی، آخر میں یا تھا، وہ یا منصوب متصل مفعول بہ ہے، نون تو یہ وقایا کا ہے، فعل کے آخر میں کسرہ نہیں آتا ہے، فعل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لیے اس نون کو لایا گیا ہے۔ اکرمنی تھا، جیسے ضربا ضربنی ہوتا کہ نہیں ہوتا، اسی طرح اکرمنی۔ تو فیقول، تو وہ آدمی کہتا ہے، انسان، یقول میں ہوا ضمیر کا مرجع ہے انسان، تو انسان کہتا ہے، آدمی کہتا ہے ربی، میرے رب نے، اکرمنی، مجھے عزت بخشی ہے، مجھے عزت دی ہے، وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رَزَقَهُ، اور رہا لیکن جب اسے اس کا رب آزماتا ہے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ قدرہ یقدرو کا معنی اندازہ میں کر دینا، اس کا رزق اندازے میں کر دیتا ہے، کس میں کر دیتا ہے؟ اس کے اندازہ میں کر دیتا ہے، یعنی جتنا اس کو چاہیے اتنا نہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتا ہے، اس پر اس کا رزق کو تنگ کر دینے کا معنی یہ ہے کہ اندازے پر دینا، کس پر دینا؟ ایک تو ایک مطلب کہ اڑھال دے دینا، اور ایک ہے اندازے پر دینا، تو وہی ہے تنگ ہونا نا۔ وہی کہہ رہا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، مگر انسان جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دینے کا معنی، قدر کا معنی یہاں کرو تنگ کرنا، اندازے میں دینے کا مطلب تنگ کر دیتا ہے۔ فیقول، تو وہ آدمی کہتا ہے ربی، میرے رب نے، اہاننی، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے کیا کر دیا؟ خوار کر دیا، مجھے بے عزت کر دیا۔ اہانت مصدر ہے، باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے، اہاننی، آخر میں یا بھی تھا، اکرمنی کو جن پر، ہے نا، یہاں جو الف دیکھ رہے ہو، الف کو واو سے بدلا گیا ہے، واو کو الف سے بدلا گیا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایک تو انسان کے بارے میں بتا دیا کہ انسان کو جب عزت اور دولت دی جائے تو ایسی صورت میں انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت اور نعمت دیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور جب اس کو اس پر رزق اس کا تنگ کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو تم کہہ رہے ہو یہ بات نہیں، یہ سب اللہ کی حکمت ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی حکمت ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ بات نہیں، یہ معنی کر لو، کلا یہ بات نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کو، بل لا، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، تکرمون باب افعال سے یہ لا تکرمون عزت نہیں کرتے ہو، الیتیمہ یتیم کی مفعول واقع ہے تکرمون کا، بلکہ تم، یہ بات نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے،
دولت مند ہونے کے باوجود یتیم کا جو حق ہے، وراثت کا مال جو ہے تم سمیٹ سمیٹ کر اس کا کھا جاتے ہو، عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے ان کا حق نہیں دیتے ہو، ان کا حق کا مال جو ہے خود کھا جاتے ہو۔ کیا کر جاتے ہو؟ دولت مند ہونے کے باوجود ان کا حق تم انہیں نہیں دیتے، ان کا حق تم انہیں نہیں دیتے۔ زمانے جاہلیت میں یہی دستور تھا، زمانے جاہلیت میں یہی دستور تھا کہ یتیم کا مال مل خود کھا جاتے تھے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کلا، یہ بات نہیں ہے، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ آگے چل کے ولا تحضون علی طعام المسکین، تحضون، تحاجون باب تفاعل سے ہے، تحز یا تحزو، تحزو ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر حاضر ہے، کیا ہے؟ یہ نفی ہے، لام۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے۔ رغبت دلانے کا مطلب سمجھے؟ دلچسپی دلانا۔ ارے بھائی مسکین جو ہے اس کو رغبت دلانا چاہیے، جو مالدار ہے تو کہنا چاہیے بھائی وہ مسکین ہے، اس کو کچھ دے دیا کرو، وہ تو خود نہیں دے رہا، دوسروں کو بھی دلانے کی رغبت نہیں دلاتا، دلچسپی نہیں دلاتا، یہ مطلب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ولا تحزون، آپس میں، اس لیے کہ باب تفاعل کی خاصیت ہے تصارف، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ آپس میں ایک دوسروں کو رغبت نہیں دلاتے، آپس میں ایک دوسروں کو دلچسپی نہیں دلاتے۔ میں ایک اوپر کے دیوار کتھا بولتو نا نجیو دیتو نا، اور اوپر کو دیوار بیپارے بولتو نا، اسی کو بولتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسروں کو رغبت نہیں دلاتے۔ کس پر؟ اللہ طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پر۔ طعام کا معنی کھلانا، مسکین بنا مسکین، آپس میں مسکین کو کھلانے پر کیا کرتے؟ رغبت نہیں دلاتے، یعنی یتیموں کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے۔ آگے چل کے بتا رہا ہوا تاکلون التراث اکلا لما، یہ لما جو ہے لما یلمو، جس کا معنی ہے کسی کے مال کو مطلب کیا بے حرمتی کے ساتھ، یعنی حلال و حرام کا وہ امتیاز نہیں کرتا۔ یتیم کا مال سمیٹ کر کھا جانا یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو کون حلال ہے کون حرام ہے اس کا امتیاز نہیں ہے ان کو، اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور میراث کے مال جو ہے کھاتے ہو، کھانا کیا مطلب؟ لمن کا معنی ہے سمیٹ کر، لمن کا معنی ہے لما یلمو، سمیٹ کر کھا جانا۔ یہ تو تاکید ہے لمن اکلن کا، سمجھ میں آیا؟ تاکلون اکلن، اکلن یہ مفعول مطلق ہے، تاکلون ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اور تم کھاتے ہو کھانا، میراث کا مال کھاتے ہو کھانا، میں نے کھانے کی طرح کھا لیتے ہو، یعنی سمیٹ کر کھا لیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا لیتے ہو، یعنی حلال و حرام میں امتیاز نہیں کرتے ہو، یہ مطلب ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو پسند کرتے ہو، مال سے محبت رکھتے ہو، مال کو پسند کرتے ہو، اس کا مطلب یعنی خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے، خرچ کرنا ہی، جو آدمی مال سے پسند کرے گا تو خرچ کرنا چاہے گا، پسند اللہ اور رسول سے ہوگا تب نہ مطلب مال کو خرچ کرے گا، تو اس کو تو اللہ اور رسول سے پسند نہیں، اللہ اور رسول سے تو اس کو محبت ہی نہیں ہے۔ مال سے محبت ہے تو جس سے آدمی کو محبت ہو اس کو کھونا چاہے گا؟ نہیں کھونا چاہے گا، اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوا تحبون المال، یہ بھی باب افعال سے ہے۔ تحب تکرم کو جن پر ہے، تحببو تھا، ادغام کر دیا گیا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو پسند کرتے ہو، پسند کرنا، حبن کا معنی مفعول مطلق ہے، پسند کرنے کی طرف پسند کرتے ہو، یعنی بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اس لیے آگے چل کے آیا ہے جمن، جمع یجم، جمن نصر عنصر سے ہے، جس کا معنی بہت زیادہ، جس کا معنی اور بہت زیادہ مال کو پسند کرتے ہو، خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، دکت الارض دکن دکا، یہ بھی مفعول مطلق واقع ہے دکت کا۔ کلا کا معنی ہرگز نہیں کریں گے، یعنی بے شک، یقیناً، یقیناً بے شک جب زمین پاس پاس کر دی جائے گی، زمین پاس پاس کر دی جائے گی نہیں، اس پر کوئی عمارت، کوئی گھر، کوئی محل، کوئی پہاڑ کا نام و نشان تک نہ رہے گا، یہی ہے زمین کو پاس پاس کر دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور جب زمین پاس پاس کر دی جائے گی، دکت کا معنی ہوتا ہے پاس پاس کر دینا، دکن دکا، پاس پاس کر دی جائے گی، پاس پاس کر دینے کی طرح، مفعول مطلق تاکیدی۔ اور جب زمین پاس پاس کر دی جائے گی، یعنی زمین پر کوئی محل و عمارت اور گھر باقی نہ رہے گا، پہاڑ باقی نہ رہے گا، یعنی اس کا کوئی نام و نشان تک نہ رہے گا۔ وجا، اب ایسے صورت میں تمہارا رب کا حکم آئے گا،
کیا آئے گا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَجَاءَ رَبُّكَ، یہی ہے نا، ربک ہے نا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا، یہ لفظی معنی ہے، تمہارا رب آنے سے مطلب ہے تمہارا رب کا حکم آنا، اور تمہارا رب کا حکم آئے گا، یہ جو ماضی ہے لیکن مستقبل کا معنی اس لیے لے رہے ہیں کہ سب اس پر عطف ہے، اذا دکت الارض پر عطف ہے اس کا، زمین پاس پاس کر دی جائے گی، پھر پاس پاس کر دینے کے بعد تمہارا رب کا حکم آئے گا۔ ماضی پر اگر مطلب حرف صرف داخل ہو جائے تو کس کا معنی دیتا ہے؟ مستقبل کا معنی دیتا ہے، اور تمہارا رب کا حکم آئے گا، والملک، اور فرشتے بھی آئیں گے، فرشتے بھی کیسے؟ فرشتے جو مطلب کیا وہ حاضر ہوں گے تو صف در صف، قطار در قطار حاضر ہوں گے رب کے حضور، رب کے حضور فرشتے، اللہ کے حضور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے، اور تمہارا رب کا حکم آئے گا، والملک، اور فرشتے صفاً صفا، قطار در قطار حاضر ہوں گے رب کے حضور، قطار در قطار بس، اور فرشتے قطار در قطار، یہ لفظی معنی ہے، یعنی قطار در قطار رب کے حضور کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے۔ اس دن سب کو نفس نفسی کا عالم ہوگا، سب کو کس کا عالم ہوگا؟ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، سارے لوگ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، جو دنیا میں مطلب کیا سوائے اللہ کے کسی اور سے مانگنے کو ناجائز و حرام اور شرک بتایا، وہ بھی وہاں آدم علیہ السلام سے مانگنے جائیں گے کہ میری سفارش کر دے۔ آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کوئی بھی نہیں کہیں گے اذهبوا الی اللہ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن کیا لایا جائے گا؟ جہنم کو جو لایا جائے گا، جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا؟ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی۔ کئی باغیں؟ باغ کا مطلب یہ جنگل والا باغ نہیں، باغ کا معنی ہے لگام، گاف سے، کس سے؟ باغ، یہ باغ، وہ والا باغ مت سمجھ لینا پھر، ارے یہ کہ یہ باغ، یہ والا باغ مت سمجھ لینا۔ باغ کا معنی ہے لگام، باغ کا معنی کیا ہے؟ لگام، عربی میں بولتے ہیں لجام، فاللجام منصرف لعدم العالمیت ہدایت النوم، لجام منصرف عالمیت نہ ہونے کی وجہ سے لگام کے معنی میں۔ تو جہنم کی کئی باغ ہوں گے، 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کھینچیں گے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے۔ یہ لگام رسی کا ہوگا نا؟ کس کا ہوگا؟ ارے لوہے کے زنجیر کا لگام ہوگا بھائی، رسی کا زنجیر اس کا کام کیا کرے گا؟ ہم تو صرف آج تک تو مطلب کیا گھوڑے کے لگام ہی سمجھتے تھے، لگام تو آدمی کا بھی ہوتا ہے، زبان پر لگام لگاؤ بولتے ہیں نا، وہاں جہنم کو بھی لگام لگایا جائے گا۔ اور یہ لوہے اور یہ مطلب کہ لوہے کا لگام وہ زنجیر لوہے کے ہوں گے، کھینچا ہے، اور ایک فرشتہ نہیں، ایک لگام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے، 70,000 یہاں ہیں، تو ٹوٹل لگام ہو جائیں گے 70,000، اور ہر 70,000 کے لیے پھر 70,000، تو 70,000 کو 70,000 میں گن کرو تو نہیں ہے، گن کر کے دیکھ لینا کتنا مطلب فرشتے کی ضرورت پڑے گی وہ جہنم کو کھینچنے کے لیے۔ اور اس جہنم کو لایا جائے گا عرش کے بائیں جانب، فرشتے اس کو کہاں لے کے آئیں گے؟ عرش کے بائیں جانب لے کے آئیں گے۔ لوگ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، سوائے حضور پر نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، یہ نفسی نفسی نہیں کہیں گے، یہ تو کہیں گے انا لہا، سفارش کرنے کے لیے میں ہوں۔ حضور پر نور حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا سب نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔ جہنم حضور سے دریافت کرے گا کہ حضور آپ کا میرا کیا واسطہ کہ آپ کو مجھ پر حرام کر دیا گیا ہے؟ جہنم حضور پر حرام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال کرے گا جہنم، جہنم حضور سے دریافت کرے گا، عرض کرے گا کہ آپ کا میرا کیا واسطہ کہ جہنم مجھ پر کیا کہتے ہیں آپ کو مجھ پر حرام کر دیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں بتا رہا ہے وجی کیلا کے وزن پر ہے، جا ماضی کا سیگا، جیا مجھول کا سیگا، اور لایا جائے گا یوم دن، اس دن بے جہنم، جہنم کو، یعنی جہنم اس دن لائی جائے گی۔ کہاں لائی جائے گی؟ بروز محشر بھائی، جہنم کو لائی جائے گی کہاں؟ عرش کے بائیں جانب فرشتے اس کو کھینچ کر لے کے آئیں گے لگام پکڑ کے، ایک ایک لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے، 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جہنم کو اس دن لایا جائے گا، جہنم لائی جائے گی۔ جب جہنم لائی جائے گی اس منظر کو کافر دیکھے گا جو دنیا میں رہ کر کفر، ظلم اور قتل کا معاملہ سرزد کرتا رہا، دیتا رہا، انجام دیتا رہا، ایسے کافر اس منظر کو دیکھ کے کہے گا یومئذ، اس دن، بولو اس دن، یتذکر الانسان یتقبل، تذکر باب تفعول، یتذکر یتقبل، اس دن انسان جو ہے
سوچے گا، یاد کرے گا، اس دن انسان سوچے گا، اس دن انسان سوچے گا کہ دنیا میں کیا تقصیریں میں نے کی، کیا کمی اور کوتاہیاں کی، اور کس چیز غلط کام میں اور بدعملیاں جو انہوں نے دنیا میں کی ہے، ان بدعملیوں کے بارے میں، کفر و ظلم اور قتل کے بارے میں اس دن انسان سوچے گا، آدمی سوچے گا، اس دن آدمی سوچے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن کا سوچنا کس کام کا، ذکرہ کا معنی، اور کہاں ہوگا اس کے لیے سوچنے کا وقت، ذکرہ کا معنی ہو جائے گا سوچنے کا وقت، اللہ معنی اس کے لیے، انسان کے لیے، انا کا معنی کہا، انا یہ حروف استفہام میں سے، حروف استفہام تم لوگ دروس البلاغہ میں پڑھے ہو 11 ہے، اس میں سے ما ہے، کیفا ہے، اینا ہے، حل ہے، اینا ما بھی ہے، انا بھی ہے، پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو، یہ حروف استفہام ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا اینا کا معنی کہا، اس طرح انا کا معنی بھی کہا، کہاں ہوگا لہو اس کے لیے، میں نے انسان کے لیے، ذکرہ سوچنے کا وقت، یعنی اس کو اس ٹائم، اس دن جو ہے بروز حشر جو ہے سوچنے سمجھنے کا وقت، سوچنا سمجھنا اس کے لیے کوئی مفید نہ ہوگا، فائدہ نہ ہوگا، سوچنا سمجھنا اس کے لیے کوئی فائدہ تو تب ہوتا جب دنیا میں تھا، اب مرنے کے بعد کیا، آدمی مر گیا، قریب الموت ہے، مر گیا ہے، مر جانے کے بعد وہ سود کھائے گا تو کام کرے گا جی، دوائی کھائے گا تو کام کرے گا، وہی حال ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس دن انسان سوچے گا، اور کہاں، اور وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس کا سوچنا کس کام کا، اس وقت سوچنا کس کام کا، یقول، وہ آدمی کا مرجع وہی انسان، آدمی کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کیا کہے گا، ہائے افسوس، اے کاش، جس کا معنی ہے افسوس کے معنی میں، ہائے افسوس، قدم تو میں آگے بھیجا ہوتا، لی حیاتی، اپنی زندگی کے لیے، میری زندگی کے لیے، کیا آگے بھیجا ہوتا، نیکی، یعنی انسان اس دن کہے گا ہائے افسوس، میں نیکی آگے بھیجی ہوتی اپنی زندگی کے لیے، اپنے لیے کچھ نیکی اگر آگے بھیجی ہوتی تو یہ منہ آج ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے، ہاں وہی کہہ رہا ہے، آدمی کہے گا ہائے افسوس، قدم تو میں آگے بھیجا ہوتا، میں نے نیکی آگے بھیجی ہوتی، لے حیاتی، اپنے زندگی کے لیے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے سکتا، اس کا سا عذاب مانا اللہ کا سا عذاب، اللہ کا سا عذاب مانا اللہ جو عذاب اس دن دے گا نہ کسی نے دیا ہے اور نہ آئندہ کوئی دے گا، یہ مطلب ہے، اس دن اس کا سا عذاب اس کا سا عذاب کوئی، احد کا مانا کوئی بھی نہیں دے سکتا، احد کا مانا کوئی بھی نہیں، اس دن اس کا سا عذاب کوئی بھی نہیں دے سکتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا بھی کوئی باندھ نہیں سکتا، یعنی ایسا تم کو جکڑے گا، ایسا باندھے گا کہ اس کا باندھنا جیسا کوئی نہ باندھ سکا، نہ باندھ سکے گا، وَلَا يُوثِقُ، یہ بھی باب افعال سے ایثاق مصدر ہے، اور اس کا سا باندھا کوئی نہ باندھے گا، بولو اس کا سا باندھا، اس کا سا باندھنا کوئی نہ باندھے گا، یہ سب مفعول مطلق واقع ہے، یوثق و وثاق، آگے چل کے یہ تو کافروں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا یہ حال ہوگا، اب مومنین کے بارے میں اشارہ کر دیا اگلی والی آیت میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان، مطمئنہ کے بارے میں نے بتایا تھا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب افعال سے ہے، اقشعرار، اطمینان، مقشعر، یا مطمئنہ تو اس لیے آیا کہ نفس مؤنث سے سمائی ہے، ہاں اس وجہ سے صفت بھی مؤنث لائی گئی ہے، مطمئنو نہیں مطمئنہ، تو اے اطمینان والی جان، ایون اور ایتن معرب ہے، نفس مؤنث سے اس لیے ایو نہیں بولا، جیسے یا ایوہ الناس یا ایوہ الرجل اس طرح ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایسا نہیں بولا گیا، ایتو بولا گیا اس لیے کہ نفس مؤنث ہے، یا ایتھا النفس، اے اطمینان والی جان، ارجعی، واپس ہو جا، واپس ہو، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃً، راضی ہو کر، مرضیۃً، راضی کی ہوئی، یہ لفظی معنی ہے، اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا، میں اصطلاحی معنی کر دیتا ہوں، اے اطمینان والی نفس، اپنے رب کی طرف واپس ہو، تو اس سے راضی، تو اس سے، وہ تجھ سے راضی، نہیں سمجھے، ارے بھائی جب مومن دنیا سے اس کا جانے کا وقت ہوگا، وقت موت مومن سے کہا جائے گا، مرنے کا وقت مومن سے کہا جائے گا، جب دنیا سے اس کے سفر کرنے کا وقت ہوگا تو کہا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف
واپس ہو اپنے رب کی طرف۔ کیوں ہوا؟ کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ دنیا میں رہ کر تو اس سے راضی تھا اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی تھا۔ ایسے شخص کے بارے میں قرآن فرماتا فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، تو میرے خاص بندوں میں۔ جب اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، تو میرے خاص بندوں میں کیا ہو جا؟ شامل ہو جا، داخل ہو جا۔ اور جب میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ گے وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں آ۔ میرے خاص بندوں میں جب داخل ہو جائے گا تو میری جنت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میری جنت میں آ۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہا گیا ہے یہ دنیا کا یہ مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہے ہو یہ جو بس 2 دن کا سفر ہے۔ 2 دن کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ قیامت کا دن جس دن حساب و کتاب ہوگا نا، ایک دن دنیا کے 50 دن کے مقابل میں ہوگا۔ وہاں کا ایک دن، یہاں کا 50 دن نہیں یار، 50 سال۔ آدمی خوب سے خوب 50 سال یا کئی سال جیتا ہے، 100 سال مان لو یا 200 سال ہی مان لو، تو اس حساب سے 2 دن ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں اگر یہاں دنیا میں اگر 50 سال رہے تو قیامت کا دن یہاں کا 50 سال اور وہاں کا ایک دن وہاں کا۔ اس لیے کہا گیا دنیا کا یہ مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہے ہو یہ جو 2 دن کا سفر ہے۔ 2 دن کیوں بولا گیا؟ وہاں کے لحاظ سے صرف تم 2 ہی دن ٹک پا رہے ہو یہاں، نہیں سنا رہا؟ اسی لیے بولا گیا کسی شاعر نے، اب دنیا میں رہ کر جو اس نے اچھا عمل کیا، نیک اعمال کیے، اللہ کو مطلب کہ دنیا میں رہ کر راضی کر لیا، اس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی اور ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی۔ آج کا سبق یہیں پر ختم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔